السلام علیکم حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کوئی نعمت لے کر واپس لے کر آزماتا ہے۔ اس کو تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، لیکن اس سے بھی بڑی جو آزمائش ہے، جو امتحان ہے، وہ اس وقت ہے جب رب تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتا۔ اس کو اکثر آزمائش نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ جب اللہ نعمت دے کر آزماتا ہے، یہ امتحان زیادہ سخت ہے۔ سورہ قلم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم ان اہل مکہ کو بھی آزما رہے ہیں جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب وہ قسمیں کھا کھا کے کہنے لگے کہ ہم ضرور باغ کے پھل کو کاٹیں گے، اور اتنا ان کو یقین تھا کہ ولا یستثنون، انہوں نے اللہ کا نام تک نہ لیا، انشاءاللہ تک نہ کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اب جب اپنے اوپر اتنا یقین ہو گیا تو اللہ نے راتوں رات باغ پر آفت بھیجی، اور وہ آفت کیا تھی کہ جہنم کی آگ سے ایک چنگاری بھیجی جس نے سارے باغ کو جلا کے ختم کر دی۔ ادھر یہ سوئے ہوئے اور کہنے لگے کہ صبح اٹھیں گے تو صبح سویرے باغ جا پہنچیں گے اور پھل کی کٹائی کریں گے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اب باغ کی حالت ایسے ہو گئی جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو اور اس میں سے جو گھاس پھوس رہ گیا اس کو آگ لگا دی گئی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، یہ صبح اٹھے تو سرگوشیاں کرنے لگے، ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اگر پھل کاٹنا ہے تو جلدی پہنچو، صبح سویرے پہنچو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اب راستے میں جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ دیکھنا خبردار باغ کے قریب کسی فقیر کو پھٹکنے بھی نہ دینا۔ پھل دینا، اس کا پیسے دینا تو ایک طرف، کوئی فقیر آتا بھی دکھائے تو دور سے ہی اس کو چلتا کر دینا، ایک دوسرے سے کہہ۔ اور ساتھ ساتھ وغدوا علی حرد قادر، اس طرح ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے باغ کے پھل پر یہی لوگ قدرت رکھتے ہیں۔ اب جب جگہ آ گئی، باغ آ گیا، فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب اپنے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھٹک گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ اور جب غور کیا، قرائن سے علامات سے دیکھا تو پھر کہنے لگے بل نحن محرومون، ہم راستہ نہیں بھٹکے، ہمیں تو پھل سے محروم کر دیا گیا۔ ان میں سے جو سمجھدار تھا، نیک آدمی تھا، لیکن اس معاملے میں انہی کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اب وہ کہنے لگا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لو۔ اب کہنے لگے سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب تو پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں، ہم ہی ظالم۔ تو حضرات گرامی، جب اللہ نعمت دے، مال دے، تو یہ آزمائش زیادہ بڑی ہے، زیادہ سخت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے ہر حال میں بچو، ہر حال میں، اس لیے کہ بعض گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ آدمی کا حافظہ چلا جاتا ہے، ذہن چلا جاتا ہے، علم چلا جاتا ہے۔ اور بعض گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ رات تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ اور بعض گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ مال آنا ہوتا ہے، رزق آنا ہوتا ہے، لیکن نحوست یہ ہے کہ وہ مال جاتا رہتا ہے، وہ رزق جاتا رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔